لا يزال الخير حيا لا يزال إن في الدنيا سلاما وظلال. وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی، اور میں اپنے نفس کو پاک نہیں کہتا، یقیناً نفس تو برائی کی طرف لے جانے والا ہوتا ہے مگر یہ کہ جس پر میرا رب رحم کر دے۔ نفس کی 3 علامتیں قرآن کریم کے اندر بیان کی گئی ہیں۔ پہلی قسم ہے نفس امارہ، جس کا تذکرہ یہاں چل رہا ہے کہ ہر انسان کے اندر جب اس کے اندر شعور آتا ہے، عقل آتی ہے، جب بیداری آتی ہے، جب انسان بلوغیت کو پہنچتا ہے تو اس کے پاس نفس ہوتا ہے، اور وہ نفس امارہ ہوتا ہے، یعنی اچھائی کی طرف بھی جاتا ہے، برائی کی طرف بھی جاتا ہے، کوشش کرتا ہے جس طریقے سے۔ تو جب کہتے ہیں کہ جب انسان برائی کی طرف زیادہ ہو جاتا ہے، یعنی اس کے اندر خیر کم ہو جاتی ہے اور شر اس پر غالب ہو جاتا ہے، تو اس کا نفس لوامہ بن جاتا ہے، دوسری قسم کے اندر چلا جاتا ہے، یعنی ملامت کرنے والا، صرف برائی اس کے اندر ہے، خیر اس کے اندر ہے ہی نہیں۔ اور تیسری قسم بیان کی گئی، جب انسان محنت کرتا ہے، مجاہدہ کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، اپنے نفس کو برائی کی طرف سے موڑ کر کے اچھائی کی طرف لاتا ہے، اللہ کی طرف لاتا ہے، رسول کی اطاعت کی طرف لاتا ہے، صحابہ کی پیروی کی طرف لاتا ہے، جو اس پر حقوق دیے گئے ہیں اس کو ادا کرتا ہے، تو اب نفس مطمئنہ ہو جاتا ہے، یعنی اس کے اندر خیر ہی خیر ہو جاتا ہے، شر کی تعداد بہت کم ہو جاتی ہے۔ ان ربی غفور الرحیم، میرا رب تو بہت مغفرت کرنے والا، بہت رحم کرنے والا ہے۔ وقال الملک ائتونی بہ استخلصہ لنفسی، اب جب بادشاہ کو یہ بات معلوم چل گئی کہ کون ہے وہ انسان جو اتنا خاص ہے، جو اتنا علم رکھنے والا ہے اور جیل کے اندر بلا وجہ قید ہے، مجرم بھی نہیں ہے، تحقیق بھی کر لی اس نے کہا لے آؤ اس کو میرے پاس میں، استخلصہ لنفسی، میں اس کو اپنے لیے خاص رکھوں گا، خاص پرسنل اسسٹنٹ بنا لوں گا۔ فلما کلمہ قال انک الیوم لدینا مکین امین، جب اس نے یوسف علیہ السلام سے بات کی اور کہا کہ آج کے بعد سے تم ہمارے ہاں ٹھہرو گے، یعنی تم ہمارے ایڈوائزر ہو گئے، تم ہمارے مشورے کار ہو گئے، اب ہم تم سے مشورہ لیں گے، تم ہمارے خاص آدمی ہو۔ قال اجعلنی علی خزائن الارض، تو یوسف علیہ السلام نے کہا کہ مجھے وزیر خزانہ بنا دو، یعنی اس زمین کا نگہبان بنا دو، جو خزانے کا مالک ہے وہ مجھے عہدہ دے دو۔ اب یوسف علیہ السلام نے اس لیے کہا تھا کہ چونکہ اس وقت جو مصر تھا، مصر کے گرد و نواح میں جو علاقے تھے، ان سب کی کفالت مصر کے ذمے تھی۔ مصر میں جو غلے پیدا ہوتے تھے تو وہاں کے غیر تمدنی علاقے جو دیہاتی تھے وہ آتے تھے اور اپنا پیسہ روپیہ غلہ دیتے تھے اور وہاں سے سامان لے کر جاتے تھے، تو ساری پیداوار جو وہاں پر ہوتی تھی مصر کے اندر ہوتی تھی، اس کے دائیں جانب بھی صحرا اور بائیں جانب بھی صحرا۔ لہٰذا یوسف علیہ السلام کو یہ بات پتہ تھی کہ جب قحط سالی کے زمانے آئیں گے، جب لوگوں پر قحط پڑے گا تو غلے کو کس طرح مینیج کرنا ہے، کہاں کہاں ڈیوائڈ کرنا ہے، کس طرح دینا ہے، کیا کرنا ہے، کتنا دینا ہے، سب کچھ یوسف علیہ السلام کو بات پتہ تھی، یہ علم اللہ رب العزت نے ان کو دے دیا تھا۔ لہذا اسی لیے انہوں نے یہ وعدہ مانگا، انی حفیظ علیم، میں نگہبان بھی ہوں اور بہتر جاننے والا بھی ہوں۔ وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں اسی طرح ہم نے یوسف علیہ السلام کو زمین کے اندر پناہ دے دی، پہلے تو عزیز مصر کے ہاں، اس کے بعد جیل خانے کے، اس کے بعد پھر اب بادشاہ سلامت کا ایڈوائزر اتنے بڑے عہدے پر فائز کر دیا گیا ان کو۔ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ، اور اسی طرح وہ جہاں چاہے قرار پکڑے، یعنی اب تو بادشاہ کے ایڈوائزر میں سے ہو گیا، بادشاہ کا صلاح کار ہو گیا، اب وہ جہاں دل چاہے جس کے اوپر نگہبانی کرے، جو چاہے دل کرے۔ نصیب برحمتنا من نشاء، اور اسی طرح ہم اپنی رحمت سے نوازتے ہیں جس کو چاہتے ہیں۔ ولا نضيع اجر المحسنین، اور ہم نیکوکاروں کا اور بھلائی کرنے والوں کا بدلہ کبھی ضائع نہیں کرتے۔ یہ دنیا کی دولت ہے۔ ولا اجر الآخرۃ خیر للذین آمنوا وکانوا یتقون، یہ دنیا کا بدلہ ہم نے دیا اس کو، لیکن آخرت کا بدلہ تو بہت بڑا ہوا ہے دنیا کی دولت سے، دنیا کے اجر سے، ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے اور نیکی اور پرہیزگاری اور تقوی پر قائم اور دائم رہے۔ وجاء اخوۃ یوسف فدخلوا علیہ، اور جب یوسف علیہ السلام کے بھائی مصر کے اندر داخل ہوئے، یہاں 10 بھائی آئے تھے، 11واں بھائی نہیں آیا تھا، یعنی بنیامین نہیں آیا تھا، اس کو یعقوب علیہ السلام نے بھیجا ہی نہیں تھا، اس لیے نہیں بھیجا تھا، اس سے پہلے کا جو حادثہ ان کی زندگی میں گزرا تھا یوسف کے معاملے میں، اب وہ کوئی رسک لینا نہیں چاہتے تھے، کوئی لاپرواہی برتنا نہیں چاہ رہے تھے، لہذا یعقوب علیہ السلام نے بنیامین کو بھیجا ہی نہیں ان کے ساتھ میں۔ فدخلوا علیہ، جب وہ یوسف علیہ السلام کے پاس میں آئے، اور اس لیے آئے تھے، وہ جو دیہاتی علاقہ ہوتا ہے وہاں سے مصر کے اندر جو شہر ہوتا ہے وہ غلہ لینے کے لیے ایک رواج تھا، آتے تھے لوگ، چونکہ یہ ملک تھا، کفالت کرتا تھا ان کی۔ تو یوسف علیہ السلام نے فعرفہم، ان کو پہچان لیا، وہم لہ منکرون، اور یہ لوگ ان کو نہیں پہچان پائے۔ ولما جہزہم بجہازہم، اور جب ان کا سامان تیار کر دیا گیا، یعنی جو ان کا راشن تھا، جو غلہ تھا ان کا تیار کر دیا گیا،
اب انہوں نے یہ کہا کہ ہمارا ایک بھائی ہے جو کسی وجہ سے مصر کے اندر نہیں آ پایا، آپ کے سامنے نہیں آ پایا، لہذا اس کا ایک سامان یعنی اونٹ کا سامان مقرر کر دیا جائے۔ قال اتونی بأخ لکم من ابیکم، تو یوسف علیہ السلام نے جواب دیا کہ آئندہ جب آنا تو تم اپنے بھائی کو اپنے ساتھ لے کر کے آنا جو تمہارے باپ سے ہے، اللہ تعالیٰ، ورنہ میں غلہ نہیں دوں گا۔ اللہ ترون انی اوفی الکیل وانا خیر المنزلین، کیا تم نہیں دیکھتے کہ میں پورا یعنی انصاف پرور اور بہتر ناپنے والا ہوں، وانا خیر المنزلین، اور میں باہر سے آنے والے مہمانوں کا نگہبان ہوں، خیر خواہ ہوں۔ فإن لم تأتونی بہ فلا کیل لکم عندی ولا تقربون، اگر تم آئندہ سال اس کو میرے پاس لے کر کے نہیں آؤ گے تو اس کے لیے کوئی بھرتی نہیں ہوگی، یعنی کوئی اس کے لیے راشن اور غلہ کوئی نہیں نکالا جائے گا۔ فلا تقربون، تو تم میرے قریب بھی مت آنا۔ قالوا سنراود عنہ اباہ وانا لفاعلون، تو یوسف علیہ السلام کے بھائی کہنے لگے کہ ہم کوشش کریں گے اپنے باپ سے کہلوا کر کے کہ اس کو ہمارے ساتھ بھیجیں، اور یقیناً ہمیں تو یہ کرنا ہی پڑے گا۔ اب آگے ہے وقال لفتیانہ جعلوا بضاعتهم فی رحالہم، اور جب یوسف علیہ السلام نے اپنے ایک خدمت گزار کو یہ حکم دیا کہ ان کا وہ سامان جو یہ لے کر کے اپنے گاؤں سے آئے تھے جس کے عوض میں انہوں نے غلہ لیا ہے، اس سامان کو بھی ان کے کجاوے کے اندر، ان کے سامان کے اندر ڈال دیا جائے۔ لعلہم یعرفونہا، شاید یہ اس کو پہچان لیں، اس کو پہچانے۔ اذا انقلبوا الی اہلہم، ایک ہنٹ دے رہے تھے، ایک اشارہ دے رہے تھے، لالچ بھی دے رہے تھے۔ جب یہ اپنے گھروں کو پہنچیں گے لعلہم یرجعون، تو اگلی سال جب یہ آئیں گے تو ہو سکتا ہو بنیامین کو ساتھ لے کر کے آئیں۔ فلما رجعوا الی ابیہم قالوا یا ابانا منع منا الکیل، اب جب وہ اپنے باپ یعقوب علیہ السلام کے پاس پہنچے تو انہوں نے کہا کہ اے ابا جان، ہمیں راشن دینے سے منع کر دیا گیا ہے۔ فارسل معنا اخانا، آپ ہمارے ساتھ ہمارے بھائی کو یعنی بنیامین کو بھیجیے، نقتل، تاکہ ہم اس کے حصے کا بھی وصول کر لیں، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور ہم یقیناً اس کے نگہبان ہیں۔ اب یہ ویسا واقعہ ہو گیا جیسا کہ یوسف کے ساتھ میں ہوا تھا، سیم ایک دم ویسا واقعہ یعقوب علیہ السلام کی نظروں کے سامنے آ رہا تھا۔ اب چونکہ ان کی ہمت کیسے ہوتی، ایک باپ اپنے بیٹے کی جدائیگی کو برداشت کیسے کر پاتا، کیسے اتنی جلدی بھلا دے گا اس کو۔ اب وہی واقعہ وہ لوگ دہرا رہے ہیں، لیکن اب یہاں پر کوئی ان کے دل کے اندر میلان نہیں ہے، لہذا فرمایا قال هل آمنکم علیہ، کہ میں کیا بنیامین کے معاملے میں تم پر بھروسہ کروں، الا کما امنتکم علی اخیہ من قبل، جیسا کہ میں نے اس سے پہلے اس کے بھائی یوسف کے معاملے میں تم پر بھروسہ کیا تھا۔ فاللہ خیر حافظا، اور لیکن اللہ تعالیٰ بہتر نگہبان ہے۔ وہ ارحم الراحمین، وہ زیادہ رحم کرنے والا ارحم الراحمین ہے۔ ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت الیہم، جب وہ اپنے سامان کو انہوں نے کھولا ان کے بھائیوں نے تو دیکھا کہ ان کا وہ سامان بھی جس کے عوض میں یہ غلہ لینے گئے تھے اس کی طرف لوٹا دیا گیا، ان کی طرف۔ قالوا یا ابانا ما نبغی، انہوں نے کہا کہ اے ابا جان، ہمارے لیے اس سے بہتر کیا ہو سکتا ہے، ہمیں اور کیا چاہیے۔ هذه بضاعتنا ردت الینا، یہ ہمارا سامان جس کے عوض میں ہم غلہ لینے گئے تھے اس کو بھی ہماری طرف لوٹا دیا گیا۔ ونمیر اہلنا ونحفظ اخانا ونزداد کیل بعیر، لہذا اب ہم اپنے اہل و عیال کے لیے وہاں سے غلہ لائیں گے، اور ہم اپنے بھائی کے معاملے میں نگہبان ہیں، اور اس کو اس لیے ہمارے ساتھ بھیج دیجئے تاکہ مزید اس کے حصے کا ایک اونٹ کا سامان اور لے آئیں۔ ذالک کیل یسیر، یہ بہت زیادہ آسان بھرتی ہے۔ اب یعقوب علیہ السلام جواب دے رہے ہیں، قال لن ارسلہ معکم حتی تؤتونی موثقا من اللہ، کہ میں ہرگز اس کو یعنی بنیامین کو تمہارے ساتھ نہیں بھیجوں گا یہاں تک کہ تم کوئی اللہ کی قسم کی کوئی پختہ عہد نہ لے لو۔ پختہ عہد جب تک تم نہیں لوگے تب تک میں اس کو تمہارے ساتھ نہیں بھیجوں گا، اس بات کی کہ تم اس کو میرے پاس واپس لاؤ گے۔ اس سے پہلے انہوں نے عہد لیا تھا اور کہا تھا، بہلا فسلا کر کے یعقوب علیہ السلام سے یوسف علیہ السلام کو لے کر کے گئے تھے اور کنویں کے اندر ڈال دیے تھے، لہذا انہوں نے اس بات کی قسم دلوائی اور کہا کہ جب تک تم اس کو میرے پاس یعنی کہ اس کو میرے پاس لانے کی تم قسم کھاؤ، الا ان یحاط بکم، مگر یہ کہ تم سب کے سب گھیر لیے جاؤ، یعنی تم قسم کھا لو اس کو لے آؤ گے میرے پاس میں، یا ایسا کوئی حادثہ ہو جائے کہ تم سب کے سب مارے جاؤ تو کوئی بات ہی نہیں۔ فلما آتوہ موثقہم، پر جب انہوں نے قسم پختہ کر لی اپنی، قال اللہ علی ما نقول وکیل، اور انہوں نے کہا اللہ ہماری قسموں پر جو ہم کہہ رہے ہیں اس پر نگہبان ہے۔ اب جب یعقوب علیہ السلام اس بات پر راضی ہو گئے کہ بنیامین کو ان کے ساتھ بھیج دیا جائے تاکہ ان کے حصے کا وہ غلہ وہاں سے حاصل کر لیں، تو تمام بیٹوں کو اکٹھا کیا اور فرمایا وقال یا بنیہ لا تدخلوا من باب واحد، کیا میرے بیٹو تم کسی ایک دروازے سے داخل نہیں ہونا، وادخلوا من ابواب متفرقہ، تم الگ الگ دروازے سے داخل ہونا تاکہ تم کو کوئی نوٹس نہ کرنے پائے کہ یہ 10 بھائی ہیں 11 بھائی ہیں اور حسد کرنے والا تم پر حسد کرنے لگ جائے
اور تم کو اس کے جو ہے اس کے بدلے میں جان گوانی پڑ جائے۔ یہ ایک تدبیر تھی۔ باپ کا فرض ہوتا ہے اپنے بیٹوں کو نصیحت کرنا، اپنے ماتحت کو نصیحت کرنا کہ اس طرح کرنا، اس طرح نہیں کرنا، یعنی ہر انسان کو چاہیے کہ تدبیر اختیار کرے، اس کے بعد اللہ پر بھروسہ کرے۔ اور آگے یہ بھی ارشاد فرما دیا تدبیر بتلانے کے بعد میں کہ ایسا نہیں ہے کہ تدبیر بتلا رہا ہوں تو اس کی وجہ سے تم بچ جاؤ گے، کوئی تم پر مصیبت آنے والی ہوگی اللہ کی طرف سے تو بچا نہیں سکتا اس سے میں۔ وما اغنی عنکم من اللہ کی من شیء، اور اللہ کی طرف سے کسی بھی چیز پر تم کو میں بچا نہیں سکتا۔ ان الحکم الا للہ، تمام حکومت اللہ کے لیے، علیہ توکلت، اسی پر بھروسہ میں کرتا ہوں، فعلیہ فلیتوکل المتوکلون، اور بھروسہ کرنے والوں کو اسی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ ولما دخلوا من حیث امرهم ابوہم، اور جب وہ یوسف علیہ السلام کے بھائی اپنے والد کے احکام کے مطابق اسی طرح داخل ہوئے جیسا انہوں نے کہا تھا، ما یغنی عنہم من اللہ کی من شیء، اب یہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان کو اللہ کی طرف سے آنے والی کسی چیز، کوئی بھی چیز سے جو ہے یوسف یا یعقوب علیہ السلام بچا نہیں سکتے ہیں، الا حاجۃ فی نفس یعقوب قضاها، مگر یہ کہ یعقوب کے جی میں ایک بات آ گئی تھی، انہوں نے کہہ دیا، خواہش تھی، ایک امر تھا، انہوں نے حکم دے دیا اس کا۔ وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِّمَا عَلَّمْنَاهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، اور ہم نے یہ علم یوسف کو اور یعقوب کو، یعنی یعقوب علیہ السلام کے دل میں ڈال دیا تھا، اور لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَىٰ يُوسُفَ آوَىٰ إِلَيْهِ أَخَاهُ، اور جب وہ یوسف علیہ السلام کے پاس آئے، یعنی ان کا بھائی بنیامین پہنچا، قال انی انا اخوک، تو یوسف علیہ السلام اس کو کنارے میں لے جا کر کے سرگوشی انداز میں کہہ رہے ہیں میں تمہارا بھائی ہوں، فلا تبتئس، تم رنجیدہ مت ہو، غمگین مت ہو۔ سارا واقعہ بتلایا کہ میں کہاں کہاں سے آیا، کہاں کہاں گیا، کنویں کے اندر کیسا ڈالا گیا، اس کے بعد پھر وہاں سے عزیز مصر کے یہاں، پھر جیل خانے کے اندر، سارا واقعہ بتلا رہے ہیں کہ میں تمہارا بھائی ہوں۔ فلا تبتئس، تم رنجیدہ مت ہو، بما کانوا یعملون، اس بارے میں جس کو یہ لوگ کرتے آئے ہیں، جس کو یہ لوگ کر رہے ہیں، یعنی 10 بھائیوں کے بارے کی طرف نسبت کر کے بول رہے ہیں کہ انہوں نے جو ظلم کیا ہے، جو ناانصافی کی ہے ہمارے ساتھ میں، اس پر تم رنجیدہ مت ہو۔ فلما جہزهم بجہازهم جعل السقایۃ فی رحل اخیہ، پر جب ان کا سامان تیار کر دیا گیا 11 بھائیوں کا، تو یوسف علیہ السلام نے ایک پیالہ اپنے بھائی بنیامین کے سامان کے اندر ڈال دیا۔ ثم اذن مؤذن ایتها العیر انکم لسارقون، پھر ایک ندا دینے والے نے آواز لگائی کہ اے قافلے والو، یعنی 11 بھائیوں کو پکار کر کے، تم تو چور معلوم ہوتے ہو۔ قالوا واقبلوا علیہم ماذا تفقدون، تو 11 کے 11 بھائی متوجہ ہوئے اس آدمی کی طرف جس نے ندا لگائی تھی، اور کہا کہ تمہارا کیا کھو گیا ہے۔ قالوا نفقد سواع الملک، درباری کہنے لگے کہ بادشاہ کا پیالہ نہیں مل رہا، ہم اس کو نہیں پا رہے ہیں۔ ولمن جاء به حمل بعیر وانا به زعیم، اور جو شخص اس کو ہمارے پاس لے کر کے آئے گا اس پیالے کو، ہم اس کو ایک اونٹ کا سامان مقرر کر دیں گے اور میں اس کا ضامن ہوں، ذمہ دار ہوں۔ قالوا تاللہ لقد علمتم ما جئنا لنفسد فی الارض وما كنا سارقین، تو کہنے لگے اللہ کی قسم، ہم اس زمین کے اندر، آپ تو جانتے ہی ہیں، ہم اس زمین کے اندر غلہ لینے آئے ہیں، یعنی مصر کے اندر ہم جو آئے ہیں وہ صرف غلہ لینے آئے ہیں، ہم شرارت کرنے نہیں آئے ہیں، ہم فساد کرنے نہیں آئے ہیں، وما كنا سارقین، اور ہم چور نہیں ہیں۔ اب وہ اس لیے اس طرح بول رہے تھے، ان کو پتہ ہی نہیں تھا۔ اب چونکہ یوسف علیہ السلام نے یہ کام جو کیا تھا دھیرے سے کیا تھا، یعنی بنیامین کے جو سامان میں پیالہ ڈالا تھا وہ بہت آسانی سے ڈالا تھا، کسی کو خبر ہی نہیں تھی۔ تو کہنے لگے قالوا فما جزاؤہ ان کنتم کاذبین، درباریوں نے کہا کہ اس کا بدلہ کیا ہوگا اگر تم جھوٹے نکلے، یعنی اگر پیالہ تمہارے اندر پایا گیا تمہارے سامان کے اندر تو اس کا جو عوض ہوگا، جو سزا ہوگی، تو تم کیا بھگتو گے اس کی سزا۔ قالوا جزاؤہ ما وجد فی رحلہ فہو جزاؤہ، تو کہنے لگے کہ اس کا بدلہ وہی ہوگا جس کے سامان کے اندر پیالہ پایا جائے اسی کو رکھ لیا جائے، یعنی اگر ہم 11 بھائیوں میں سے کسی کے سامان کے اندر آپ کے بادشاہ کا پیالہ ملتا ہے تو اسی کو آپ رکھ لیں، اسی انسان کو۔ لہذا انہوں نے یہ بات تو ڈٹ کر کے بہت جم کر کے کہہ دی، اس لیے کہہ دی تھی کہ ان کو تو پتہ تھی یہ بات کہ ہم تو چور ہیں نہیں۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ، اور ہم اسی طرح جو ہے ظالموں کو، ناانصافوں کو بدلہ دیا کرتے ہیں، یعنی ہمارے ادھر رول یہی ہے، لہذا آپ بھی ہمارے ساتھ یہی کریں۔ فَبَدَا بِأَوْعِيَتِهِمْ قَبْلَ وِعَاءِ أَخِيهِ ثُمَّ اسْتَخْرَجَهَا مِنْ وِعَاءِ أَخِيهِ، پس جب یوسف علیہ السلام نے تلاشی لینا شروع کی، سب سے پہلے 10 بھائیوں کی تلاشی لی، اس کے بعد اپنے چھوٹے بھائی بنیامین کی لی اور اس کے سامان سے پیالہ نکال لیا۔ اب یہاں پر ایک اعتراض پیدا ہوگا کہ یہ تو دھوکہ ہو گیا ایک طریقے کا، یعنی نبی کی شان کے منافی ہو گیا،
لیکن اللہ رب اگر یہ بات واضح نہ ہوتی کہ یہ سب کچھ جو ہے کذالک کدنا لیوسف، کہ ہم نے یوسف کی طرف یہ سجھاؤ دیا تھا، یہ داؤ لگایا تھا، داؤ بتایا تھا یوسف کو، تو بہت سارے مفسرین کے نزدیک اختلاف ہو جاتا کہ یہ اللہ کیا کہتے ہیں یوسف علیہ السلام نے اس طرح کام کیوں کیا. لہذا یہ اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں کہ ہم نے یوسف کو یہ داؤ بتلایا تھا. اور کیوں بتلایا تھا کہ اس طرح حرکت کرو اور اس طرح جو ہے کام کرو، عمل انجام دو. تو آگے فرما رہے ہیں ما کان لیأخذ اخاہ فی دین الملک الا ان یشاء اللہ، کہ وہ ہرگز جو ہے یوسف علیہ السلام اپنے بھائی کو بادشاہ کے دین کے اندر داخل نہیں کر سکتا تھا مگر یہ کہ جس کو اللہ چاہے، جو اللہ چاہے وہ کر سکے گا. اب یہاں پر ایک چیز سمجھیں کہ دین الملک جو ہوتا ہے، بادشاہ کا دین جو ہوتا ہے، وہ ایک ملک کے اندر قائم ہوتا ہے. جہاں پر بادشاہ ہوتا ہے وہاں بادشاہ کا نظام چلتا ہے، بادشاہ کے جو رولز اور ریگولیشنز ہوتے ہیں وہ چلتے ہیں. تو یہاں بتلانا چاہ رہے ہیں کہ سب سے بہتر طریقہ یہی تھا بنیامین کو اس بادشاہ کے دین کے اندر داخل کرنے کا، کہ اس کو اس طرح کا سجھاؤ دوں میں، یعنی پیالہ اس کے سامان کے اندر ڈلوا کر کے، چوری کا الزام لگوا کر کے. بظاہر تو یہی معلوم ہوتا ہے اللہ رب العزت کی مصلحت تھی، لہٰذا اس کو روک لیا گیا یوسف علیہ السلام کے پاس میں. نرفع درجات من نشاء، اور ہم درجے بلند کرتے ہیں جس کے چاہتے ہیں. وفوق کل ذی علم علیم، اور ہر صاحب علم سے اوپر ایک صاحب علم ہوتا ہے. یہاں پر ہر دنیاوی اعتبار سے دیکھا جائے تو عالم کے اوپر عالم، علماء کے اوپر علماء، مفسر کے اوپر مفسر، ہر انسان سے برتر ایک انسان ضرور ہوتا ہے. پھر آخر میں ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت سے بڑھ کر کوئی نہیں ہوتا ہے، یعنی ہر صاحب علم سے بڑھا ہوا صاحب علم اللہ رب العزت.